نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا درس چل رہا ہے۔ ابتدائی حصے کا ترجمہ اور تفسیر آپ سن چکے۔ اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے کا جو آج تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے وما جعلنا القبلۃ التی، ہم نے نہیں بنایا قبلہ وہ جس کے اوپر آپ تھے مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی ان میں سے اور کون الٹے پاؤں واپس ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک البتہ بھاری تھا مگر ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا تمہارے ایمان کو۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرحیم، بے شک اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ بہت مہربان رحم والا ہے۔ پہلے قبلے کی تبدیلی کا ذکر تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ در حقیقت قبلے کی تبدیلی نہیں بلکہ مسلمانوں کو عارضی قبلے سے اصلی قبلے پر لایا گیا ہے۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن حضرات صحابہ نے وفات پائی ان کے رشتہ داروں نے قبلے کی تبدیلی کے بعد دریافت کیا کہ ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے کہ جو انہوں نے قبلے کی تبدیلی سے پہلے پڑھی ہیں۔ اس پر قرآن عظیم کا یہ حصہ نازل ہوا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جس میں اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں برباد نہیں ہوئیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کی چند تفسیریں ہیں۔ زیادہ معتبر یہ ہے کہ عرب کے اندر عام طور سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آباد تھے۔ بنی اسرائیل تو بیت المقدس سے قدرتی طور پر محبت کرتے تھے مگر بنی اسماعیل کعبۃ اللہ کی تعظیم کے عادی تھے اور اس کی خدمت گزاری پر وہ فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ بیت المقدس کو وہ قبلہ مانیں۔ منظور الہی یہ تھا کہ بیت المقدس کی بھی عظمت ہو ان کے دل میں اور کعبۃ المکرمہ کی بھی عظمت ہو، کیونکہ بیت المقدس وہ بھی حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کا قبلہ رہا ہے۔ اس کے قبلہ بنانے سے کھرے اور کھوٹے مسلمانوں کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ کون تو اخلاص سے مسلمان ہوا ہے اور کون قومی حمیت سے اسلام میں داخل ہوا ہے۔ لہذا کچھ روز کے لیے بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 17.5 مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منسوخ فرما دیا اور کعبۃ المکرمہ کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس آیت کریمہ میں اسی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا اصلی قبلہ تو کعبہ ہی ہے جس پر کہ تمہیں قیامت تک رہنا ہے۔
بیت المقدس تو تمہارا عارضی طور پر اس لیے قبلہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے ملائکہ اور رسول علیہ السلام اور مسلمانوں کو کھوٹے اور کھرے نظر آ جائیں۔ گویا یہ ذریعہ امتیاز تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کا کعبہ ہونا لوگوں پر بھاری اور ناگوار تھا، کیونکہ ان کے دل میں کعبے کی محبت تھی۔ ہاں، وہ لوگ کہ جو اس راز سے واقف تھے وہ بالکل خوش تھے۔ اور اے مسلمانوں، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تمہاری اور تمہارے اگلوں کی وہ نمازیں ضائع ہو جائیں جو بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے پڑھی ہیں۔ وہ تو تمہارے لیے زیادہ باعث ثواب ہیں کہ تم نے خلاف طبیعت اس کے اوپر عمل کیا۔ تمہارا دل تو یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھیں، مگر تم ہمارے حکم کے انتظار میں تھے، تو گویا خلاف طبیعت تم بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نسخ کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا، اس میں پچھلے اعمال برقرار رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں، ہاں غرض سے پاک ہوتے ہیں۔ غرض جو ہے وہ تو اپنے فائدے کو کہتے ہیں، اور حکمت اوروں کی مصلحت پر بولا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے فائدے کے لیے احکام بھیجتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی اس آیت سے کہ نسخ اور تبدیلی میں مخلص اور منافق کا امتحان ہوتا ہے۔ نسخ کے اوپر اعتراض کرنے والا منافق اور بے چون و چرا ماننے والا مخلص ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مخلصین تھے، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا انہوں نے اپنا رخ کعبۃ المکرمہ کی طرف کو پھیر لیا، اور جو منافقین تھے وہ چون و چرا کر رہے تھے کہ آخر اس میں کیا مصلحت ہے، اچھا خاصا بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، ادھر کو رخ کرنا کیوں چھوڑ دیا، یہ اچانک ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، تو خلوص اور نفاق کا امتحان بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ کسی بھی حکم کے منسوخ ہونے سے گزشتہ اعمال ضائع نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت وہ صحیح تھے اور اب یہ صحیح ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ نفس کے خلاف کام کرنا یہ ثواب ہے، اسی لیے جاڑوں کا وضو اور عشاء اور فجر کی نمازیں زیادہ باعث ثواب ہیں، کیونکہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، عشاء کا اور فجر کا وقت ہوتا ہے۔ طبیعت چاہتی ہے کہ لحاف کے اندر آرام سے بیٹھیں، مگر عشق و محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے، اس کی عبادت و ریاضت کی جائے۔ انسان سارے بستروں کو چھوڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں نفس کے اوپر جبر زیادہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نمازیں بھی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ بیت المقدس کی طرف نمازوں کا ثواب اس لیے بڑھ گیا کہ اس میں مسلمانوں کے نفس کے اوپر جبر تھا، وہ چاہتے تو یہ تھے کہ کعبہ ان کا قبلہ ہو، مگر اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے بیت المقدس کی طرف کو رخ کیے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ثواب کے اندر بھی اضافہ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اطاعت واجب ہے، اس کی اتباع نہیں ہو سکتی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دوسرے مقام پر ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اطاعت فرمان کے ماننے کو کہتے ہیں اور اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنے کو، یعنی اس کی دیکھا دیکھی اس کا سا کام کرنا۔ قرآن عظیم کی نہ اطاعت ہے نہ اتباع ہے، اس پر عمل ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے فرمان کے ماتحت۔ جس آیت پر عمل کرنے سے حضور منع کر دیں اس کے اوپر عمل نہ کرو، اور جس پر عمل کرنے کا حکم دیں، جس طرح حکم دیں اس کے اوپر عمل کرو۔ کعبہ معظمہ کی ان تینوں چیزوں میں سے، یعنی اطاعت، اتباع اور عمل، ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، اس کا صرف احترام اور تعظیم لازم ہے۔ لہذا ایمان کے اندر بھی اہم چیز آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے یہاں پر من یتبع الرسول ارشاد ہوا، نہ رب کا ذکر ہے، نہ قرآن کا ذکر ہے، نہ کعبے کا ذکر ہے۔ یعنی تبدیلی قبلہ جو ہے وہ آپ کی سچی اور بناوٹی اتباع دکھانے کے لیے ہے کہ کون آپ کا سچا متبع ہے اور کون آپ کا بناوٹی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان اور اتباع کا امتحان تین طرح سے لیا ہے۔ نمبر ایک، مصیبتیں بھیج کر لالچ سے اتباع کرنے والے چھٹ جاتے ہیں۔ نمبر دو، راحتیں دے کر تاکہ ڈر سے اتباع کرنے والے الگ ہو جائیں، جب بے خوفی اور آرام دیکھیں تو کہہ دیں کہ ہمارا منشا تو پورا ہو گیا۔ اور تیسری چیز ہے خلاف عقل اور خلاف طبع احکام بھیج کر، کہ صرف دلائل سے ماننے والے حیران ہو کر پھر جائیں، صرف وہ متبعین رہ جائیں کہ جن کے اتباع کی بنیاد عشق کے اوپر ہے۔ عاشق کسی حال میں بھی محبوب کو نہیں چھوڑتا ہے، ماں کسی حال میں بھی بچے کو نہیں چھوڑتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تمہاری سچی محبت ہوتی تو سچی محبت کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے۔ تو تمہاری کیسی سچی محبت ہے کہ تم صرف زبان سے تو محبت کا اور عشق کا دعویٰ کرتے ہو مگر اتباع کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو جناب خضر نے آپ کا تیسری قسم کا امتحان لیا کہ وہ کام کر کے دکھائے جو عقل کے بھی خلاف تھے اور دلائل کے بھی خلاف تھے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ تبدیلی قبلہ میں یہ تیسرا امتحان تھا کہ جو دلائل کی روشنی میں چون و چرا کر رہے تھے کہ ارے بھائی قبلے میں کیا خرابی تھی، بیت المقدس سے رخ کیوں پھیر لیا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ امتحان تھا کہ اے ہمارے حبیب علیہ السلام، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں میں سے کون ہیں وہ لوگ کہ جو آپ کی سچی اتباع کر رہے ہیں اور کون ہیں وہ لوگ کہ جو دکھاوا کر رہے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔